ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع 5، آیات نمبر 45۔ سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیت ہے۔ پہلے ہم نے گزارش کیا تھا کہ قرآن کریم وعظ، نصیحت، رشد و ہدایت کا عظیم کتاب ہے۔ پورے عالم انسانیت کی فلاح، کامیابی، کامرانی اسی میں ہے۔ لیکن وہ بدقسمت لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کفار، فجار، مشرکین، منافقین، جو قرآن نہیں مانتے۔ اب قرآن کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے لوگ مسلمان تو قرآن مانتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ کمزوری ہے یا سستی ہے؟ لیکن یہ اثرات ہے ان مشرکین، منافقین اور یہود نصارہ کا، جو قرآن کریم سے نفرت کرتے ہیں اور قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو لنک ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جو کنیکشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں تو یہ سنتے وقت آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ عمل تو اگر مسلمان کرے، ظاہر ہے کہ وہ اس نقطۂ نظر سے تو نہیں کرتا جس طرح کفار یا مشرکین کرتے تھے۔ مسلمانوں کا تو تھوڑی سی سستی ہے یا جو کچھ ہے، کمزوری ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ تم تو ایک ایسے شخص کی اتباع اطاعت کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ اب یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالی نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا، اور غیب کی خبریں اسی لیے ہے کہ دلوں کی باتیں ہے، اور علیم بذات صدور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور ان کے سینوں میں کیا خباثت ہے اور کیا ان کے عزائم اور ارادے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قدر زر زرگر شناسم، قدر جوہر جوہری۔ کوئی بندہ قرآن کی قدر نہیں کرتا، قرآن کا احترام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک پردہ، چھپا ہوا پردہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کو قرآن کی تعلیمات مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ قرآن کریم سے انحراف اور روگردانی کرتے ہیں ان کے اولاد میں بدماش اور معاشرے کے باغی تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن تابعدار، تابع فرمان، متبع سنت اور معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے والا کب پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کی بھی قرآن تو ہے عظمت والا کتاب، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے عظمت والی شخصیت۔ جو قرآن کریم کا احترام نہیں کرتا اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی کرتا ہے،
دین اور دینداروں کے ساتھ عداوت اور بغض اور عناد رکھتا ہے، ان کو کہاں کامیابی ملتی ہے؟ ذلت ایسے لوگوں کی مقدر ہوتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا، تو ہم کر دیتے ہیں، بینکا، تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرت، ہمارے مدارس میں جو طالب علم بے ادب ہو، بے ادب، کیونکہ الدین کلہ ادب، حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک لڑکا، اور ہم بھی اس کو سبق بار بار یاد کراتے تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا اس کو۔ مرشد العالم، قطب العالم حضرت مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لے گئے۔ بندہ محنت بھی کرتا ہے، ہم بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور خود بھی بہت محنتی ہے، لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ استاد کی بھی ادبی چھوڑو، استاد کی بھی ادبی، استاد کا احترام کرو۔ تو پھر جب واپس آیا تو پھر وہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، استغفار پڑھی 100 مرتبہ، اور پھر جس استاد کی وہ بے ادبی کرتے تھے ان کے پاس گئے، وہ تو خیر شہرہ میں رہتا تھا، صبح آتا تھا شام کو جاتا تھا، تو ان کے پاس صبح گئے، بہت روئے، کہتے آپ کیوں روتے ہیں؟ استاد نے کہا، کہتے ہیں مجھ سے آپ کی بے ادبی ہوئی، بلکہ روزانہ ہوتی ہے۔ تو پھر استاد نے معاف کر دیا، جب معاف کر دیا تب اس کو سبق یاد ہونا شروع ہو۔ جو طالب علم کم ذہن ہوتے ہیں، جس کو سبق یاد نہیں ہوتی، اس کو وہ قرآن کی قدر نہیں کرتے، وہ دین کے دینداروں کی قدر نہیں کرتے۔ جو علماء طلباء صلحاء کی قدر نہیں کرتے، وہ علماء طلباء صلحاء کب بنتے؟ جو لوگ قرآن کی قدر نہیں کرتے، اللہ اس کے درمیان پردہ بنا دیتے ہیں، پردہ بن جاتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ لوگ اس کے مذاق اڑاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اس نفرت اور تمسخر اور مذاق کی بنیاد پر جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، بینک، تمہارے درمیان، وبین الذین، ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، اس کے درمیان دیوار ہوتی ہے، وہ کب یاد کرتے؟ وجعلنا، اچھا عجیب بات آپ کو بتا دو، ایک صحابی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے دشمن سے چھپنا ہو کہ آپ کو نہ دیکھ سکے، زبردست عمل ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تھے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، یہ بڑا زبردست عمل بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو نہ دیکھے، اور اس پر ہم نے کئی دفعہ مرتبہ اس پر تجربہ بھی کیا۔ قرآن کریم کی 3 آیات ہے، اس کو پڑھو، آپ دشمن سے چھپے ہوئے ہوں گے، دشمن کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ 3 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 آیت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، دوسرے آیت سورہ نحل کی آیت ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم۔ تیسرے آیت سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ۔ سورہ جاثیہ کی 23 نمبر آیت ہے۔
یہ 3 آیتیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، مشرکین اس کو نہیں دیکھتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کئی مرتبہ میں پنس گیا تھا، کفار کے نرغے میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون تک پڑھا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہ تجربہ ہے، بہت سارے علماء کرام کا یہ زبردست تجربہ ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔ 40 دن تک آپ تہجد قضا نہ کریں، نماز با جماعت کی پابندی کریں، اور پھر اس کا چلا کریں، تب آپ اس کی وہ بن جائیں گے۔ بہرحال وَجَعَلْنَا بنایا ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے وَأَن يَفْقَهُوهُ کہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ جب یاد کرتے ہیں ربک تیرا رب فی القرآن قرآن میں وحدہ اکیلا، وَلَّوْا بھاگتے ہیں، پیر جاتے ہیں، علی ادبارہم اپنی پیٹھ پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ جیسے جس طریقے سے یا جس طرح وہ سنتے ہیں، بہ اس قرآن کو، یستمعون الیک جس وقت وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، تو وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ تو آپس میں کیا کرتی ہے؟ مشورہ کرتے ہیں۔ میں قرآن کے درس دیتا ہوں، عزیر ادھر سے اور بلال ادھر سے، آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یہ غلط ہے، گناہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے وَإِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں یہ ظالمین، إِن تَتَّبِعُونَ تم اتباع نہیں کرتے، إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کبھی کہتے ہیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادو کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ الزامات، اتہامات لگانا یہ مشرکین کا شیوا ہے۔ انظر دیکھ لیجئے، کیف ضربوا لک الامثال کس طرح ہم بیان کرتے ہیں تیرے لیے، آپ لوگوں کے لیے مثالیں، فضلوا یہ لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا طاقت نہیں رکھتے راستے کا، سیدھے راستے کا۔ یہ پورا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔